میں نے داڑھی رکھ لی تو مجھے کوئی رشتہ ہی نہ دے۔ 14 برس نواسوں کو سنبھالنا شادی کے بعد اور ایک چھوٹے سے کوارٹر میں، یہ احسان میری نسلیں بھی نہیں چکا سکتی۔ پھر میں بیرون کے سفر جا رہا ہوں بچوں کو سنبھال، میں اور میری بیوی ہم دونوں مل کے جا رہے ہیں 4 مہینے کے لیے، پیچھے میرے بچوں کو سنبھالا ہوا ہے۔ مبشر مدثر کی جو والدہ ہیں کہتے ہیں جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اگر تم لوگوں کا احسان نہیں مانتے اور ان کا شکر ادا نہیں کرتے ہو تو تم اللہ کے شکر گزار بھی کبھی نہیں بن سکتے۔ اللہ کی بندی کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ انہوں نے میری شادی کی، میرا ماحول دیہاتی ذمہ دارا، اور میں جب 4 مہینے لگا کے گھر گیا تو چھوٹے بچے بھاگ کے مجھے ملنے آئے تو مجھے دیکھ کے سارے واپس دوڑ گئے کہ بھوت آ گیا، میری داڑھی پہ بھوت آ گیا۔ یہ ماحول تھا ہمارا۔ تو جب میں نے داڑھی رکھ لی تو مجھے کوئی رشتہ ہی نہ دے، اپنے کہ تو مولوی بن گیا اسی طرح ہی رشتہ دے۔ تو مبشر کی امی نے اپنی بیٹی مجھے دی، اور میری زندگی اس وقت کانٹوں کی سیج تھی، میں کانٹوں پہ چل رہا تھا، انہوں نے اپنی بیٹی کانٹوں پہ چلا دی میرے ساتھ۔ اس قدر میری مشقت اور مجاہدے کی زندگی تھی کہ اب میں سوچتا بھی ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے کیسے گزروا دی۔ ان کی ساری فیملی نے ان کی مخالفت کی، اس اللہ کی بندی اکیلی نے سٹینڈ لیا اور مجھے اپنی بیٹی دی۔ اب میں رائے میں زندگی وقف کر چکا تھا، میں جاؤں تو اسے کہاں چھوڑوں؟ گاؤں لے جاتا ہوں تو ماحول کوئی نہیں، زبان ایک نہیں ہے، کلچر ایک نہیں ہے، ساری چیزوں کے باوجود تنہائی اور تہذیب کا فرق وہ جان لیوا ہوتا ہے، اور یہاں اس کو الگ رکھوں تو پھر اس کی کفالت کون کرے؟ میں تو رائے میں ہوں، 2 مہینے کے بعد بھی چھٹی مانگتے تھے تو ڈانٹ پڑتی تھی کہ اتنی جلدی جانا چاہتے ہو۔ شادی کے بعد 2 ہفتے گزار کے میں رائمنڈ گیا تو عبدالعاد صاحب نے میری کلاس لی کہ تو 2 ہفتے لا کے آ گیا، اتنی دیر کر دی تھی۔ تو ایسا ماحول، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر رکھا، میرے بچوں کو سنبھالا۔ 14 برس جب تک وہ بڑے نہیں ہوئے میں الگ نہیں ہو سکتا تھا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو پھر میں نے الگ اپنی ترتیب بنائی۔ 14 برس نواسوں کو سنبھالنا شادی کے بعد اور ایک چھوٹے سے کوارٹر میں، کوئی محل نہیں تھا، کوئی مالدار نہیں تھے، سفید پوش تھے بالکل۔ یہ احسان میری نسلیں بھی نہیں چکا سکتی کہ اللہ تعالیٰ ان کو عالی شان درجات نصیب فرمائے۔ پھر میں بیرون کے سفر جا رہا ہوں بچوں کو سنبھال، میں اور میری بیوی ہم دونوں مل کے جا رہے ہیں 4 مہینے کے لیے، پیچھے میرے بچوں کو سنبھالا ہوا ہے۔ 2 دفعہ میرا سفر 4 مہینے کا ہوا، پھر حج کے سفر ہر سال، پیچھے بچے اکیلے، ان کو مدثر سنبھالتا تھا، مبشر سنبھالتا تھا، اور ان کی بہنیں، ان کی والدہ، یہ پورا خاندان، انہوں نے میرے اوپر اتنا بوجھ ڈالا ہے کہ میں مرتے دم تک اس بوجھ کو اتار نہیں سکتا ہوں، اس کا میں حق نہیں ادا کر سکتا ہوں۔ اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔
ایسا کوئی نہیں کرتا ہے۔ شادی کے بعد بیٹیاں بوجھ بن جاتی ہیں، لیکن اس نے 14 برس اس بوجھ کو اٹھایا، خوشی کے ساتھ اٹھایا۔ ان کے والد اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، وہ اللہ کے ولی تھے، ان کو دنیا سے رغبت، دونوں میاں بیوی کو دنیا سے رغبت ہی کوئی نہیں تھی، بہت اچھی زندگی گزاری، بہت اچھی آخرت بنائی۔ اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ یہ اس طرح کے بوجھ اٹھانے والی ماں کوئی کوئی ہوتی ہے، باپ کوئی کوئی ہوتا ہے۔ تو میں اپنے بچوں کو بھی کہتا رہتا ہوں کہ تمہارے نانے نانی، تمہارے ماموں، تمہاری خالائیں، انہوں نے تم پر جو احسان کیا ہے اسے کبھی بھلانا نہیں ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کا یہ ظرف اور یہ حوصلہ ہوتا ہے، اور مطلب کہ کوئی دنیاوی کشادگی بھی کوئی نہیں ہے، تنگی ہے۔ تو اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ میں جو دنیا میں پھرنے کے حوصلے میرے اندر آئے تو ان کی وجہ سے، اگر میرے بچے سنبھالے نہ جاتے تو میں تو سفر نہیں کر سکتا تھا۔ میرے بچے کے ماموں نے، خالاؤں نے، نانی نے، نانا نے بچوں کو سنبھالا، اور میں پوری دنیا میں اللہ نے مجھے پھرایا، اور اللہ نے میری آواز کو پورے عالم میں پہنچایا، لگایا۔ والدین چلے جائیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ میرے والد فوت ہوئے تو میں نے 10 نفل ان کے لیے پڑھنے شروع کیے روزانہ۔ پھر میری والدہ فوت ہوئیں تو 10 نفل ان کے لیے شروع کیے۔ یہ پچھلے دنوں میں بیمار ہو گیا ہوں سر درد کی وجہ سے، تو میرے نفل چھوٹ گئے۔ تو میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا، کہہ رہے میرا خرچہ ہی بند کر دیتا ہی، مجھ سے کہہ رہے میرا خرچہ ہی بند کر دیتا ہی، ساری زمین تو تینوں دے دیتی آئی، میرا خرچہ ہی بند کر دیتا ہی۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے فوراً پتہ چلا کہ میرے نفل چھوٹے ہوئے ہیں، تو سر درد کی وجہ سے میں پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ تو اب جو تلافی ہے وہ ہے ایصال ثواب سے۔ ان کے لیے آپ نفل پڑھیں، صدقہ دیں، دعا کریں، بہن بھائی آپس میں محبت سے رہیں، اس سے والدین کی روح کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے۔